اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر یا جہاد کے لیے گئے اور دنیا سے کوچ کر گئے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، یعنی وہ اس بات کے ذریعے مسلمانوں کو بزدل بنا کر جہاد سے روکنا چاہتے تھے۔ اس میں انہیں ناکامی ہوئی اور یہ ناکامی ان کے لیے حسرت بنا دی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور موت دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں اس کی راہ میں موت آ جائے تو یقیناً اللہ کی بخشش اور رحمت اس سارے دھن دولت سے بہتر ہے جسے کافر جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تمہیں موت آ جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ تو ضرور تمہیں اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اے حبیب، اللہ کی بڑی رحمت کے سبب آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور وہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، تو آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو اور مشورہ کرنا سنت ہو جائے۔ اور جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پیارے ہیں۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو جو شخص اللہ کی مرضی پر چلا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون۔ اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجے ہیں، فرما برداروں کے لیے جنت میں اور نافرمانوں کے لیے دوزخ میں، اور اللہ ان کے سب کام دیکھ رہا ہے۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا جب تمہیں جنگ احد میں ایک مصیبت پہنچی یعنی 70 مسلمان شہید ہو گئے، حالانکہ اس سے دگنی مصیبت تم جنگ بدر میں کافروں کو پہنچا چکے ہو، تو تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ اور میدان احد میں 2 لشکروں کے مقابلے کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ اور اس لیے کہ منافقوں کو بے نقاب کر دے، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع ہی کرو، تو وہ بولے اگر ہم اسے جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یہ جنگ نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ وہ اس دن اپنے ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ وہ منافقین جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود جہاد سے بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو مارے نہ جاتے، آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی ہی موت ٹال دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو انعام و اکرام عطا فرمایا ہے اس پر خوش ہیں، اور وہ اپنے پچھلوں کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں جو ابھی شہید ہو کر ان سے نہیں ملے کہ شہادت کے بعد ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوشیاں مناتے ہیں اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔